ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بڑے جنگل میں درختوں کے درمیان ایک چھپی جھونپڑی تھی جہاں بوڑھی عورت اور 3 لڑکیاں رہتی تھیں۔ وہ تینوں بہت خوبصورت تھیں، لیکن سب سے چھوٹی سب سے زیادہ حسین تھی۔ بوڑھی عورت ان لڑکیوں سے صبح سے رات تک محنت کرواتی تھی۔ وہ سونے کے سنہرے دھاگے کو سوت میں تبدیل کرتی رہتی تھیں۔ جب ایک تکلا ختم ہو جاتا تو انہیں دوسرا دے دیا جاتا تاکہ انہیں کوئی آرام نہ ملے۔ دھاگا باریک اور یکساں ہونا ضروری ہوتا تھا۔ جب کام مکمل ہو جاتا تو بوڑھی عورت اسے ایک خفیہ کمرے میں بند کر دیتی تھی۔ وہ سال میں 2 یا 3 بار سفر کرتی تھی اور ہمیشہ رات کے وقت واپس آتی تھی تاکہ لڑکیاں کبھی نہ جان سکیں کہ وہ کیا لے کر آتی ہے۔ نہ ہی وہ انہیں بتاتی تھی کہ سونے کا یہ سنہرا دھاگا کہاں سے آتا ہے اور اسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جب بوڑھی عورت کے سفر کا وقت آیا تو اس نے ہر لڑکی کو 6 دن کا کام سونپا اور ہمیشہ کی طرح نصیحت کی، بچیوں، اپنی نظریں ادھر ادھر نہ بھٹکنے دینا اور کسی بھی صورت کسی آدمی سے بات نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا سنہرا دھاگا اپنی چمک کھو دے گا اور طرح طرح کی بدقسمتیاں تمہارا پیچھا کریں گی۔ لڑکیاں اس بار دی جانے والی نصیحت پر ہنسنے لگیں اور ایک دوسرے سے کہنے لگی، ہمارا سنہرا دھاگا کیسے اپنی چمک کھو سکتا ہے اور بھلا ہمیں کیسے کسی آدمی سے بات کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ بوڑھی عورت کے جانے کے بعد تیسرے دن جنگل میں شکار کھیلتا ہوا ایک جوان شہزادہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور بالکل راستہ بھول گیا۔ راستہ تلاش کرنے کی تھکاوٹ سے چور ہو کر وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کر لیٹ گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو آزادانہ چرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور خود سو گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا جب شہزادہ جاگا اور ایک بار پھر جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگا تو اسے ایک تنگ راستہ نظر آیا۔ اس پر وہ بے صبری سے چلنے لگا۔ یہ راستہ اسی چھوٹی سی جھونپڑی تک جاتا تھا۔ لڑکیاں جو ٹھنڈی ہوا کے لیے اپنی جھونپڑی کے دروازے پر بیٹھی تھیں، شہزادے کو آتا ہوا دیکھ کر چونک گئیں۔ شہزادے نے شائستگی سے انہیں سلام کیا اور انہیں بتایا کہ وہ جنگل میں راستہ بھول گیا ہے اور بہت بھوکا اور تھکا ہوا ہے۔ دونوں بڑی بہنیں خوفزدہ ہو گئیں اور چھوٹی بہن کو کہا کہ اسے اندر نہ آنے دے، کیونکہ انہیں بوڑھی عورت کی نصیحت یاد تھی۔ لیکن سب سے چھوٹی نے شہزادے کو اندر آنے دیا۔ اس نے شہزادے کو کھانا پیش کیا اور اس کی باتوں سے بہت خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی کہ وہ بوڑھی عورت کی نصیحت بھول گئی اور گھنٹوں تک اس کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اسی دوران شہزادے کے ساتھی اسے ہر طرف ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے بادشاہ کو یہ افسوسناک خبر دینے کے لیے قاصد بھیجے۔ بادشاہ نے فوراً گھڑ سواروں کی ایک فوج اور پیادوں کا ایک دستہ شہزادے کی تلاش کے لیے روانہ کیا۔ 3 دن کی تلاش کے بعد شہزادے کے ساتھیوں نے آخرکار جھونپڑی کو ڈھونڈ لیا۔ رخصت ہونے سے پہلے شہزادے نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ واپس آئے گا اور اسے اپنی دلہن بنائے گا۔ جب وہ چلا گیا تو لڑکی اپنے چرخے کے پاس بیٹھ گئی تاکہ کھوئے ہوئے وقت کی تلافی کر سکے، لیکن اسے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ اس کا دھاگا اپنی ساری چمک کھو چکا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کیونکہ اسے بوڑھی عورت کی نصیحت یاد آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس پر کیا مصیبت آنے والی ہے۔ بوڑھی عورت رات کے وقت واپس آئی۔ دھاگے کی مانندہ چمک سے وہ فوراً جان گئی کہ اس کی غیر موجودگی میں کیا ہوا ہے۔ وہ شدید غصے میں آ گئی اور لڑکی سے کہا کہ اس نے نہ صرف اپنے اوپر بلکہ شہزادے پر بھی مصیبت کو دعوت دے دی ہے۔ یہ سن کر لڑکی کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ مسلسل اسی بات کو سوچتی رہی۔ آخرکار جب وہ مزید برداشت نہ کر سکی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادے سے مدد مانگے گی۔ بچپن سے ہی وہ پرندوں کی زبان سمجھتی تھی اور اب یہ صلاحیت اس کے بہت کام آئی۔ ایک دن جب اس نے وڈ پیکر کو دیودار کے درخت کی شاخ پر اپنے پروں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے دیکھا تو نرم لہجے میں اسے پکارا، پیارے پرندے اڑ جا اور ایک شاندار شہزادے کی طرف جا جہاں ایک عظیم محل ہے۔ وہاں کے بادشاہ کے بیٹے کو ڈھونڈو اور اسے یہ پیغام دو کہ مجھ پر ایک بہت بڑی مصیبت آ پڑی ہے۔ پھر اس نے وڈ پیکر کو بتایا کہ کس طرح اس کے دھاگے کی چمک مان پڑ گئی ہے اور بوڑھی عورت کس قدر غضبناک ہے اور اسے کس طرح بڑی تباہی کا خدشہ ہے۔ وڈ پیکر نے وعدہ کیا کہ وہ ضرور اس کا پیغام پہنچائے گا۔
پھر اس نے اپنے پروں کو پھیلایا اور اڑ گیا۔ خوش قسمتی سے ووڈ پیکر نے محل کے باغ میں ہوا کے جادوگر کے بیٹے کو ڈھونڈ لیا، جو پرندوں کی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے لڑکی کے پیغام سے اس کو آگاہ کیا۔ جب شہزادے نے یہ پیغام سنا تو وہ بہت مغموم ہوا اور اس نے ہوا کے جادوگر کے بیٹے سے کہا، ووڈ پیکر سے کہو کہ وہ تیزی سے واپس دوشیزہ کے پاس جائے اور اسے بتائے کہ نمی رات کو تیار رہے، میں اسے لینے کے لیے آؤں گا۔ ہوا کے جادوگر نے وہی کیا جو اسے شہزادے نے کہا۔ ووڈ پیکر ہوا میں اڑا اور شام ہونے سے پہلے ہی جھونپڑی تک پہنچ گیا۔ دوشیزہ نے دل کی گہرائیوں سے پرندے کا شکریہ ادا کیا اور کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر چلی گئی۔ جب نمی رات آئی تو دوشیزہ رات کو چپکے سے باہر نکلی، جھونپڑی سے کچھ فاصلے پر کانپتے ہوئے انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے گھوڑوں کے قدموں کی آواز سنائی دی اور جلد ہی فوجی دستہ نمودار ہوا جس کی قیادت شہزادہ کر رہا تھا۔ جب شہزادے نے دوشیزہ کو دیکھا تو فوراً اسے گھوڑے پر بٹھایا اور اسے ساتھ لے کر اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلی صبح جب سب سے چھوٹی لڑکی نظر نہ آئی تو بوڑھی عورت نے اس کے بارے میں پوچھا۔ بہنوں نے ظاہر کیا کہ انہیں کچھ معلوم نہیں، لیکن بوڑھی عورت فوراً سمجھ گئی کہ کیا ہوا، کیونکہ وہ حقیقت میں ایک بد کردار چڑیل تھی۔ اس نے بھاگنے والوں کو سخت سزا دینے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس نے 9 قسم کی جادوئی جڑی بوٹیاں اکٹھی کیں اور اس میں تھوڑا سا نمک شامل کیا۔ 7 جادو کے الفاظ دہراتی رہی۔ پھر اس نے ان سب کو ایک کپڑے میں باندھ کر ایک نرم گولے کی شکل دی اور اسے ہوا میں لہرا دیا۔ جب وہ تنگ پول کے درمیان میں پہنچے تو جادوئی گولا وہاں سے گزرا اور دوشیزہ کو دریا میں پھینک دیا۔ شہزادے نے دوشیزہ کو بہت ڈھونڈا لیکن بیکار۔ اس صدمے سے وہ بہت غمگین ہوا اور بیمار پڑ گیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کی بیماری پر بہت اداس ہوا اور مشورے کے لیے دور دور سے جادوگروں کو بلایا، لیکن کوئی بھی اس کا حل تلاش نہ کر پایا۔ 1 سال بعد وہ اچانک اسی پل پر آیا جہاں اس لڑکی کی موت ہوئی تھی، اور وہاں پانی کی سطح پر ایک کنول کا پھول تیر رہا تھا۔ وہ اس خوفناک حادثے کو یاد کر کے زاروں قطار رونے لگا اور یہ سوچتا رہا کہ کاش وہ ایک بار پھر زندہ ہو سکتی۔ اس دوران اسے اچانک ایک گانے کی آواز سنائی دی۔ وہ حیران رہ گیا کیونکہ ہر جگہ اس نے دیکھا اور اسے کوئی نظر نہ آیا۔ لیکن پھول تو نہیں گا سکتا، شہزادہ کہنے لگا۔ شہزادے کو اچانک سنہرے داغے والی لڑکیاں یاد آئیں اور وہ خود سے کہنے لگا کہ اگر میں ان کے پاس جاؤں تو شاید وہ میری کچھ مدد کر سکیں اور مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ شہزادہ جھونپڑی کی طرف روانہ ہوا اور وہاں جا کر 2 لڑکیوں کو چشمے کے پاس پایا۔ شہزادے نے انہیں بتایا کہ ان کی بہن کے ساتھ پچھلے سال کیا ہوا تھا اور کس طرح اس نے ایک عجیب گانا سنا مگر کوئی گانے والا نظر نہ آیا۔ لڑکیوں نے کہا کہ وہ کنول کا پھول ان کی بہن کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا، جو مری نہیں بلکہ جادوئی گولے کے اثر سے تبدیل ہو چکی تھی۔ رات سونے سے پہلے سب سے بڑی بہن نے جادوئی جڑی بوٹیوں سے ایک کیک بنایا اور شہزادے کو کھانے کے لیے دیا اور بتایا کہ یہ جادوئی کیک ہے جس کی بدولت وہ نہ صرف پرندوں کی باتیں سن سکے گا بلکہ ان سے بات بھی کر سکے گا، اور اسے مشورہ دیا کہ وہ پرندوں کی باتوں کو دھیان سے سنے اور دیکھیں کہ وہ اسے کیا بتا سکتے ہیں، اور اسے مزید کہا کہ جب وہ اپنی دلہن کو واپس لے کر آئے تو انہیں بھی اس قید سے آزاد دلائے۔ واپسی پہ جنگل سے گزرتے ہوئے ایک میک پائی ملی جس نے شہزادے کو بتایا کہ 1 سال ہو چکا ہے جب سے دوشیزہ کنول کے پھول میں تبدیل ہے۔ پل پر سے گزرنے والا کوئی بھی شخص اس کے دکھی گانے کو سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا۔ جب شہزادہ واپس محل پہنچا تو اسے باغ میں ایک درخت پر عقاب بیٹھا نظر آیا۔ عقاب نے شہزادے کو بتایا کہ فن لینڈ کے جادوگر نے شہزادے کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے اور بتایا کہ وہ دوشیزہ کو آزاد کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے ایک مشکل امتحان سے گزرنا ہوگا اور خود کو کیکڑے میں تبدیل کرنا ہوگا، تب بھی وہ یہ کام کر پائے گا۔ شہزادے نے کہا کہ وہ ضرور اس پر عمل کرے گا۔ لہٰذا ہدایت کے عین مطابق جب شہزادہ دریا پر پہنچا تو وہ ایک سرخ کیکڑا بن گیا۔ وہ مٹی سے گزرا اور بڑی بے خوفی سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا میں جا کر اس نے کنول کے پھول کی جڑوں کو مٹی سے آزاد کیا اور اپنے پنجوں سے جڑوں کو مضبوطی سے پکڑا اور پانی کی سطح پر لایا اور دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہتا چلا گیا۔
یہاں تک کہ وہ کنارے پر موجود ایک پہاڑی درخت تک پہنچ گیا اور اس کے قریب ایک بڑا پتھر تھا۔ وہاں جا کر اس نے کہا، اے کیکڑے، تو انسان بن جا۔ کیکڑا انسان میں تبدیل ہو گیا اور کنول سے دوشیزہ میں بدل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں اپنی اصل شکل میں آ گئے، اور وہ پہلے سے 10 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی، اور اس نے ہلکے پیلے رنگ کا شاندار لباس پہن رکھا تھا جو جواہرات سے چمک رہا تھا۔ شہزادہ دوشیزہ کو محل لے گیا جہاں دھوم دھام سے ان کی شادی ہوئی۔ کچھ عرصے بعد جب شہزادہ اور اس کی دلہن باغ میں بیٹھے تھے تو ان کو ایک کوا ملا اور ان سے کہنے لگا، ناشکرے لوگ، کیا تم ان 2 لڑکیوں کو بھول گئے ہو جنہوں نے تمہاری مشکل وقت میں مدد کی؟ کیا انہیں ہمیشہ سونا کاٹنا پڑے گا؟ یہ تینوں لڑکیاں آپس میں بہنیں ہیں جنہیں چڑیل نے بچپن میں اغوا کر لیا تھا۔ شہزادہ اپنے بھولے ہوئے وعدے پر شرمندہ ہوا اور فوراً روانہ ہو گیا۔ خوش قسمتی سے وہ اس وقت جھونپڑی پہنچا جب بوڑھی عورت وہاں موجود نہیں تھی۔ لڑکیوں نے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ شہزادہ آنے والا ہے، لہٰذا وہ جانے کے لیے تیار تھیں، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے ایک کیک بنایا جس میں زہر ملا دیا اور اسے میز پر چھوڑ دیا جہاں بوڑھی عورت اسے آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ جب بوڑھی عورت واپس آئی تو اس کیک کو دیکھا اور اسے اتنا مزیدار لگا کہ اس نے لالچ میں آ کر کھا لیا اور فوراً مر گئی۔ شہزادہ دونوں لڑکیوں کو لے کر محل پہنچ گیا۔ وہ دونوں بہنیں اپنی بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور وہ سب خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔